بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چنڈال صوفے پر لیٹا ہوا تھا، آہستہ آہستہ کسمسا رہا تھا، ہوش میں آ رہا تھا۔ اسے جو دوا انجیکٹ کی گئی تھی اس کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ مانک لال نے کہا، رٹھور تم ہمارے ساتھی ہو، آرمی کے بہت بڑے افسر ہو، لیکن اس وقت دشمن بن کر آئے ہو، اور یہ دشمنی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہو، تمہارے دماغ پر قبضہ جمایا گیا ہے۔ رٹھور نے کہا، یہی سمجھ لو اور چنڈال کو ہمارے حوالے کر دو۔ راج نے پوچھا، پہلے ہی بتاؤ کہ اس وقت تمہارے دماغ میں کون ہے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف چنڈال ہی خیال خوانی کے ذریعے واردات کر رہا ہے اور ہمارے ساتھیوں کو ہلاک کر رہا ہے اور ہم سے بھی دشمنی کر رہا ہے، لیکن یہ تو اب تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ پھر تم کس کے معمول اور تابع دار ہو؟ ٹونی جی نے جگدیش کی زبان سے کہا، اس بحث میں نہ پڑو کہ میرے دماغ میں کون آیا ہوا ہے، بس کوئی ہے چنڈال کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہے، اس لیے میں یہاں اس کا علاقار بن کر آیا ہوں۔ چنڈال آنکھیں کھول کر ان سب کو دیکھ رہا تھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مانک نے کہا، چنڈال تم نے ہمیں بہت زبردست دھوکہ دیا ہے۔ اب یہ دوسرا خیال خوانی کرنے والا جو تمہاری مدد کر رہا ہے یہ یقیناً ٹونی جے ہے۔ تم نے اس امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے کو اپنا معمول اور تابع دار بنایا تھا، ہمیں دھوکہ دیا تھا کہ اسے یہاں لا رہے ہو، لیکن تم اسے یہاں نہیں لائے تھے۔ اس کی ڈمی کو یہاں لا کر ہمارے 2 افسران کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں مار ڈالا۔ چنڈال نے کہا، ہاں ایک دن تو یہ بید کھلنا ہی تھا، اب چونکہ تمہارے تمام ساتھی مارے گئے ہیں، تم دونوں رہ گئے ہو، اس لیے اپنے ہتھیار پھینک دو تو بہتر ہے۔ مجھے مارنا چاہو گے تو میرے یہ دونوں اہلکار تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مانک نے کہا، ویسے بھی یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، لہذا ہم مرنے سے پہلے انہیں مار ڈالیں گے اور تمہیں بھی خیال خوانی کرنے کے لیے اس دنیا میں رہنے نہیں دیں گے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا، یہ انکشاف ہوا تھا کہ چنڈال نے کسی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنا معمول اور تابع دار بنایا تھا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس نے ترمیمی عمل کے ذریعے اس امریکی کو ہندوستانی بنا دیا ہے، اسے ہندی زبان سکھا دی ہے اور اس کا نام مہادیو بھاٹیا رکھ دیا ہے۔ یہ میرے لیے نئی بات تھی، یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ چنڈال ایسی زبردست چال چلے گا، ہندوستان میں بیٹھ کر ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ٹریپ کرے گا، اسے اپنا معمول اور تابع دار بنائے گا، پھر اسے ایک خالص ہندوستانی کے روپ میں پیش کرے گا۔ چنڈال نے کہا، بھاٹیا وقت ضائع نہ کرو، مجھے یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے، ورنہ یہ پوری آرمی کو یہاں بلا لیں گے۔ تم میری فکر نہ کرو، یہ مجھے گولی مارتے ہیں، مارنے دو، میں اس قید سے تنگ آ چکا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ گولی چلاؤ۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی مانک اور راج نے ان دونوں کی طرف فائرنگ کی۔ وہ دونوں اہلکار اچھل کر ادھر ادھر چلے گئے، پھر انہوں نے جوابی فائرنگ کی۔ وہ بھی بچنے کے لیے صوفے کے پیچھے چھپ گئے۔ ایسے وقت چنڈال اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ اب وہ شاید کالے جادو کے ذریعے اپنی حفاظت آپ کر رہا تھا۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ ایسے وقت راج تلک زخمی ہو گیا۔ ٹونی نے فوراً اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے ذریعے مانک پر گولی چلائی۔ مانک لال وہیں ڈیر ہو گیا۔ راج تلک پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنے ساتھی اور اعلیٰ افسر کو گولی مار دی، تو کیا میرے دماغ پر بھی ان لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے؟ ٹونی نے کہا، ہاں اب ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، اپنی طرف گولی چلاؤ۔ اس نے دوسرے ہی لمحے میں خودکشی کر لی۔ چنڈال خوش ہو کر کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر مستی میں کہنے لگا، اے بھگوان تیرا شکر ہے، ایک طویل عرصے کے بعد مجھے رہائی مل رہی ہے، اب میں آزاد رہ کر زندگی گزاروں گا۔ ایسے وقت میں نے رٹھور کے ذریعے کہا، نہیں چنڈال، اتنی خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی، آرام سے بیٹھو اور مجھے مہادیو کی ہسٹری سناؤ، بلکہ مجھے اس کے دماغ میں پہنچا دو۔ چنڈال نے اسے سوالی نظر سے دیکھا۔ ٹونی جے نے کہا، اوہ گاڈ، معلوم ہوتا ہے کہ وہی اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں چھپ کر مجھے دھوکہ دیتا رہا تھا، اب خود کو یہاں ظاہر کر رہا ہے۔ چنڈال نے فوراً ہی کوٹھانی کے دماغ میں پہنچ کر رٹھور پر گولی چلائی۔ رٹھور لڑکھڑا کر پیچھے گیا، پھر دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑا، اس کے بعد اٹھ نہ سکا۔ چنڈال نے ناگواری سے کہا، پتہ نہیں یہ کمبخت کون ہے، دہلی سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے وہ اہلکار بنا کر میرے قریب آ سکے۔ بھاٹیا، اب مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، باہر کوئی گاڑی ہے؟ ہاں ایک نہیں 2 گاڑیاں ہیں، ایک جگدیش کی ہے اور ایک اندرا کوٹھانی کی۔ وہ باہر جانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا، اسی وقت میں نے کوٹھانی کے ذریعے گولی چلائی، گولی اس کے قدموں میں فرش پر لگی، وہ ایک دم سے اچھل کر صوفے پر گر پڑا اور حیرانی سے کوٹھانی کو دیکھتے ہوئے بولا، ابھی وہ کتے کے بچے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اپنے عامل پر گولی چلا رہا ہے۔ کوٹھانی نے کہا، کتے تو تم ہو، بھونکتے رہو گے اور وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے قریب پہنچتا رہے گا، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ میرے اندر نہیں آ سکتا تھا؟ یہ سنتے ہی چنڈال پھر اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ ٹونی کوٹھانی کے اندر آ کر اس کے ہاتھوں سے گند گرانا چاہتا تھا، اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کے دماغ پر مضبوطی سے قبضہ جما لیا تھا کہ اس کے خیالات کی لہریں اسے متاثر نہیں کر رہی تھیں اور نہ ہی اس کے زیر اثر آ رہی تھیں۔ اس نے چنڈال کے پاس جا کر کہا، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، اس اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ہمارے سالکار کے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے، میری خیال خوانی کی لہریں اس کی خیال خوانی کے سامنے کمزور پڑ رہی ہیں۔
وہ یہ سنتے ہی زور زور سے منتر پڑھنے لگا۔ میں نے کہا، چنڈال، تم اپنے منتروں کے ذریعے نہیں بچ سکو گے، میں تمہیں زخمی کروں گا اور تمہارے اندر آ جاؤں گا۔ تم نے مجھے باڑیا کے اندر نہ پہنچایا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ وہ میری نہیں سن رہا تھا، زور زور سے منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے پھر ایک بار وارننگ دی۔ وہ جب سنی انسنی کرنے لگا تو میں نے کوٹھانی کے ذریعے ایک فائر کیا۔ گولی اس کے شانے پر جا کر لگی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا صوفے کی پشت سے لگ گیا، پھر سیدھا بیٹھ کر منتر پڑھنے لگا۔ وہ اپنے زخم کو بھول رہا تھا، منتروں کو اہمیت دے رہا تھا۔ میں اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہ اب میری خیال خوانی کی لہروں کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس کے ابتدائی خیالات پڑھ کر پتا چلا کہ وہ آتما شکتی کے سلسلے میں منتر پڑھ رہا ہے اور یہ اچھی طرح سمجھ گیا ہے کہ اسے مرنا ہے، لہذا وہ مرتے ہی اپنی آتما کو کسی دوسری جگہ پہنچانے والا ہے۔ میں عارضی طور پر بھول گیا تھا کہ وہ آتما شکتی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک جسم کے مرنے کے باوجود وہ دوسرے جسم میں زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے اس کے اندر زلزلہ پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر سکا۔ پتہ چلا کہ ٹونی نے پوری طرح سے اس کے دماغ پر قبضہ جما رکھا ہے کہ وہ زخمی ہونے کے باوجود دماغی طور پر کمزور نہیں ہے۔ میں نے اس کے دماغ میں پھر سے زلزلہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ منتر پڑھنا بھول جائے یا اس کے منتروں کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تاکہ وہ آتما شکتی کے سلسلے میں ناکام رہے، لیکن میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے تمام منتر پورے پڑھ لیے تھے یا ان منتروں کا جاپ ادھورا رہ گیا تھا۔ میں اس سلسلے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہوگا۔ اگر منتر ادھورے رہ جاتے تو وہ کبھی دوسری زندگی حاصل نہ کر پاتا۔ اگر اس نے منتر پورے پڑھ لیے ہوں گے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی، اسے نئی زندگی مل جائے گی۔ میں نے کوٹھانی کے اندر آ کر اس کے ذریعے گولی چلائی، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تڑا تڑ فائرنگ کرتے ہوئے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ وہ صوفے پر سے اوندے منہ گرتے ہوئے فرش پر آ گرا اور چاروں چھانے چت ہو گیا۔ اس کے دیدے پھیل گئے، سینے کی دھڑکنیں رک گئیں اور جسم ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ ان لمحات میں وہ مر چکا تھا، اب وہ زندگی حاصل نہیں کر سکتا تھا، مگر پتہ نہیں اس کی آتما کس کے جسم کو زندگی دینے گئی ہوگی۔ کالیہ اسرانی کو 3 کروڑ کے ہیروں کی فکر تھی۔ ارچنا وہ ہیرے لے کر فرار ہو گئی تھی۔ اب وہ سمر سلطانہ کے ساتھ ایک کار میں بیٹھا اسے تلاش کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اتنے قیمتی ہیرے لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کرے گی، اسے کہیں نہ کہیں پکڑے جانے کا اندیشہ ہوگا، لہٰذا پہلے وہ انہیں فروخت کرے گی، رقم وصول کرے گی، اس کے بعد ہی شہر چھوڑ کر جائے گی۔ اسی یقین پر وہ اس شہر کی تمام گلیوں اور شاہراہوں پر تلاش کر رہا تھا۔ جلوس مارکیٹ پہنچ کر اس نے کار کو ایک فٹ پاتھ کے کنارے روکا، پھر سمر سلطانہ سے کہا کہ یہاں ایک جوہری سے میرا لین دین ہے، ارچنا کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے، شاید وہ ادھر آئی ہو، تم میرا انتظار کرو، میں معلوم کر کے ابھی آتا ہوں۔ وہ اسے کار میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ وہ تنہا نہیں تھی۔ انیتا بھی اس کے اندر سمائی ہوئی تھی اور یہ ضد کر رہی تھی کہ وہ فرمان کو اپنے اندر آنے دے اور اس سے بات کرے۔ گزشتہ ایک ساتھ میں ذکر ہو چکا ہے کہ ایک مل مالک کے قتل کے الزام میں پولیس والے سمر سلطانہ کو تلاش کر رہے تھے اور اس کی تصویر انہوں نے ٹی وی چینلز کے ذریعے نشر کی تھی۔ فرمان نے وہ تصویر دیکھی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس کے دماغ تک پہنچ گیا تھا۔ اسے دوستی کرنا چاہیے کہ وہ پولیس والوں سے اسے بچائے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ ایسے وقت انیتا اس کے اندر فرمان کی آواز سن کر چونک گئی تھی، مچل رہی تھی اور سمر سلطانہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے باتیں کرے، وہ اس کا محبوب ہے، اس کا نام فرمان ہے، وہ اس کی محبوبہ بھی ہے اور دھرم پتنی بھی ہے۔ جب وہ محبت سے تڑپ رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی تب فرمان نے آواز سنی تھی لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دور کہیں سے کوئی دوسری عورت بھی بول رہی ہے۔ اس نے سمر سلطانہ سے پوچھا تھا کہ تمہارے اندر دوسری آواز کیسی ہے؟ سمر سلطانہ نے بات بنائی تھی کہ اس کا ذہن کبھی کبھی اب نارمل ہو جاتا ہے، ایک کے بجائے کئی آوازیں ابھرنے لگتی ہیں، پھر وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرمان جیسے ٹیلی پیتھی جانے والے کو اس کے اندر انیتا کی موجودگی محسوس ہو۔ یہ بات بڑی مضحکہ خیز تھی کہ اس کے اندر کسی دوسری عورت کی آتما سمائی ہوئی ہے اور وہ ایک کے اندر دو ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پھر جب سے فرمان سمر سلطانہ کے دماغ میں آنے لگا تھا تب سے وہ دونوں ایک دوسرے سے یوں لڑ رہی تھیں جیسے دو سوکنیں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں۔ سمر کو بھی فرمان سے محبت نہیں ہوئی تھی لیکن اس کی ذات سے اس لیے دلچسپی تھی کہ اسے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے مددگار کی ضرورت تھی۔ اس کی عقل کہہ رہی تھی کہ فرمان اس کے برے وقت میں کام آ سکتا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انیتا اس کے اندر رہ کر خود کو ظاہر کرے، اسے اپنی طرف کھینچے اور اپنی اہمیت جتائے، اس پر حاوی ہو جائے، اس کا محبوب اسے ترجیح دے اور اس کی اہمیت کو صفر کر دے۔ وہ پہلے بھی صفر ہو چکی تھی، اب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے انیتا کو وارننگ دی تھی کہ اگر وہ آئندہ فرمان کی موجودگی میں اس کے اندر بولے گی تو پھر وہ فرمان کو اپنے اندر آنے نہیں دے گی۔ جب کالیہ اسرانی سمر سلطانہ کو کار میں تنہا چھوڑ کر ایک جیولر کے پاس گیا تو انیتا اس کے اندر مچلنے لگی، کہنے لگی کہ فرمان کا موبائل نمبر تمہارے پاس ہے، پلیز اسے فون کر کے اپنے اندر بلاؤ، میں اس کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ سمر سلطانہ بھی اسے بلانا چاہتی تھی، صرف دوستی قائم رکھنا چاہتی تھی۔
جب انیتا بہت زیادہ خوشامد کرنے لگی تو وہ گاڑی سے اتر کر قریبی ٹیلی فون بوتھ میں فرمان سے بات کرنے گئی۔ اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، جب وہ فرمان سے بات کر رہی تھی تو انیتا اس کی آواز سن کر تڑپ رہی تھی۔ اس سے رہا نہ گیا تو وہ بولنے لگی، اپنے فرمان کو پکارنے لگی۔ ایسے وقت سمر سلطانہ نے سانس روک لی، فرمان کو اپنے دماغ سے بھگا دیا۔ وہ تڑپ کر بولی، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے ساتھ اب میں یہی کروں گی، اب اسے کبھی نہیں بلاؤں گی۔ تم بہت جھوٹی اور مکار ہو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی آواز نہیں سناؤ گی اور تم اسے پکار رہی تھی۔ انیتا پھر اس کی خوش آمدید کرنے لگی کہ وہ اسے اپنے اندر بلائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کی سانس رکتے ہی فرمان اس کے دماغ سے نکل گیا۔ اس نے پہلے بھی سمر سلطانہ کے اندر کسی کی ہلکی ہلکی سی آواز سنی تھی، جیسے کوئی دور سے بول رہی ہو، صاف طور پر سے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ فرمان نے سمر سے پوچھا تھا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ سمر سلطانہ نے اس کے سوال کو ٹال دیا تھا۔ اب وہ دوسری بار آ کر پھر کسی کی آواز سن کر گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کے اندر سے دو لڑکیوں کی آوازیں کیسے ابھرتی ہیں، ایک تو خود سمر سلطانہ کی آواز ہے، دوسری کسی اور کی۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے اب سے پہلے سمر کے اندر رہ کر کالیا کی آواز سنی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں بھی جا کر معلوم کرنا چاہیے، شاید اس کے خیالات سے سمر سلطانہ کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ یہ کس طرح اسرانی کے پاس آئی ہے اور وہ اسے کس طرح تحفظ دے رہا ہے۔ شاید وہ سلطانہ کے اندر کی بات جانتا ہو کہ اس کے اندر سے دو آوازیں کیسے ابھرتی ہیں، اس کے دماغ میں یہ کیا ہوتا رہتا ہے۔ وہ اس بیت کو جاننا چاہتا تھا۔ پہلے وہ اس رانی کے دماغ میں اس لیے نہیں گیا کہ وہ یوگا کا ماہر ہوگا، سانس روک لے گا اور سمجھ لے گا کہ کوئی دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ سمر سلطانہ کو بھی منع کرے گا کہ کوئی اس کے دماغ میں آنا چاہے گا تو ہرگز نہ آنے دے، اس طرح فرمان کا راستہ رک جائے گا۔ سلطانہ سے ابھی دوستی ہو رہی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوستی کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہو۔ جب وہ اسے بار بار اپنے دماغ سے نکالنے لگی، کبھی دوستی کبھی دوری اختیار کرنے لگی، تو اس نے مجبور ہو کر سوچا کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہی چاہیے۔ لہذا وہ خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا کالیا کے اندر پہنچ گیا۔ اسے جگہ مل گئی۔ اس کا خیال غلط تھا کہ وہ یوگا کا ماہر ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ اچھا خاصا صحت مند تھا۔ اس کے خیالات سے پتہ چلا کہ وہ ہپناٹزم کا ماہر ہے، اسمگلنگ کا دھندا کرتا ہے اور رات کو ضرور پیتا ہے۔ اس کی اس عادت نے فرمان کو اس کے اندر پہنچا دیا۔ وہ اس کے خیالات پڑھتا گیا اور حیرانیوں خوشی سے یہ معلوم کرتا گیا کہ اس کی انیتا سمر سلطانہ کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ کالیا نے علمی عمل کے ذریعے اسے جبراً چھپا دیا ہے تاکہ وہ سمر سلطانہ کو پریشان نہ کرے۔ فرمان نے اس رانی کے اندر سوال پیدا کیا کہ یہ انیتا کے ساتھ ظلم نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ پہلے انیتا کے باپ چنڈال نے سمر سلطانہ پر ظلم کیا۔ یہ حالات سے گھبرا کر خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی طرح بچ جاتی، اس کی عزت بھی بچ جاتی اور اسے خودکشی کرنی نہیں پڑتی، لیکن چنڈال نے اسے مار ڈالا اور اس کے اندر اپنی بیٹی کو پہنچا دیا۔ اس لڑکی سے اس کا خوبصورت جسم چھین کر اس پر ظلم کیا، پھر اسے انیتا کے اندر کچل دیا۔ یہ بیچاری تڑپتی رہتی تھی، اپنی پوری شخصیت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن جادو اور تنظیمی عمل کے ذریعے چنڈال نے اپنی بیٹی کو اس پر حاوی کر رکھا تھا۔ فرمان نے اپنے طور پر سوچا، عجیب معاملہ ہے، اگر انیتا کے ساتھ انصاف کیا جائے تو سمر سلطانہ کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی۔ اس کا جسم اپنا نہیں رہتا تھا، انیتا کے مصرف میں آ جاتا، اور اگر انیتا کو اس کے اندر دبا کر رکھا جاتا تو یہ اس پر ظلم ہوتا کہ اسے ایک نئی زندگی دینے کے بعد سمر سلطانہ کے اندر قیدی بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اسرانی اس وقت ایک جیولر سے بات کر رہا تھا، ارچنا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جیولر نے کہا، ہاں وہ میرے پاس آئی تھی، اس کے ساتھ ایک جوان بھی تھا۔ اس نے 2 چھوٹے چھوٹے ہیرے دکھائے تھے اور کہا تھا کہ اس کے پاس اور بھی ہیں، پہلے ان کی قیمت طے کی جائے۔ میں نے قیمت بتائی لیکن بات نہ بن سکی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ اگر اسے اس کی مطلوبہ قیمت نہ مل سکی تو وہ مجھے ہیرے لا کر دے گی اور رقم لے جائے گی۔ اس رانی نے سوچتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے پاس دوبارہ آ سکتی ہے، کیا تمہارا اندازہ ہے کہ وہ اور کس جیولر کے پاس گئی ہوگی؟ وہ بولا، تھوڑی دیر پہلے رام آنند جیولرز نے مجھ سے فون پر پوچھا تھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی لڑکی ابھی ہیرے لے کر آئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں آئی تھی اور میں نے اسے اپنے حساب سے قیمت بتائی ہے۔ اس رانی نے کاؤنٹر پر ہاتھ مار کر کہا، پھر تو وہ ضرور رام آنند جیولر کے پاس گئی ہے، سالی کہاں جائے گی، دیکھ لوں گا اسے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس دکان سے نکلا، پھر اسی مارکیٹ کی دوسری دکان کی طرف جانے لگا۔ رام آنند جیولرز کی دکان مارکیٹ کے آخری سرے پر تھی۔ رام آنند اپنی دکان کی گدی پر بیٹھا ہوا تھا، وہیں کاؤنٹر کے پاس ایک جوان کھڑا ہوا تھا۔ اس پہلے جیولر نے فون کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ کالیا اس طرف آ رہا ہے اور وہ ارچنا کو تلاش کر رہا ہے۔ وہاں کے تمام جیولرز ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور چوری کا مال خریدنے میں ایک دوسرے کے رازدار بن کر رہتے تھے، اور جو مال بیچنے آتا تھا اسے کسی طرح کا نقصان پہنچنے نہیں دیتے تھے، پولیس سے بھی بچائے رکھتے تھے۔ اس رانی نے دکان کے اندر آتے ہی پوچھا، سیٹھ صاحب ارچنا یہاں آئی تھی؟ رام آنند نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، کون ارچنا؟ کیا اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ 2 بار یہاں میرے ساتھ آ چکی ہے۔ اچھا، وہ سندر سی لڑکی جو تمہارے ساتھ ہیرے موتی کا دھندا کرتی ہے۔
हाँ वो यहाँ आई है, मुझे सच बताओ, मुझसे कुछ ना छुपाओ, मेरा तुम्हारा बरसों से लेन देन चल रहा है। इसरानी भाई कैसी बातें करते हो, तुम्हारे सामने सुंदर छोकरी क्या चीज है, तुमसे तो हमारा लाखों करोड़ों का धंधा चलता है। काली ने इस नौजवान की तरफ देखा, फिर कहा, मैं तुमसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। रामानंद ने इस नौजवान से कहा, मैं तुमसे भी धंधे की बातें करूंगा, तुम उधर मेरे कैबिन में जाकर बैठ जाओ, मैं जरा इनसे बात कर लूँ। वो नौजवान वहां से इस कैबिन के अंदर चला गया। फरमान खामोशी से रामानंद की ख्यालात पढ़ रहा था और मालूम कर रहा था कि अर्चना इसी दुकान के इस कैबिन में छुपी हुई है जहां भी वो नौजवान गया है, और वो नौजवान अर्चना का साथी है। इसरानी से कह रहा था, अर्चना बहुत ही मकार लड़की है, वो मेरे 3 करोड़ के हीरे लेकर भाग गई है। तुम इन हीरों को देखोगे तो हैरान रह जाओगे, 3 करोड़ भी कम है, लेकिन वो सुअर की बच्ची इन्हें औने पौने बेचकर यहाँ से भाग जाएगी। इसरानी भाई, ये जरूरी नहीं है कि वो यहाँ से हीरे बेचकर ही जाए, वो दूसरे शहर में जाकर भी बेच सकती है। नहीं नहीं, वो बहुत चालाक है, ये जानती है कि मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, और मेरे जैसे धंधा करने वालों को भी मालूम हो चुका है कि वो बहुत कीमती हीरे लेकर कहीं छुपी हुई है। फिर पुलिस का भी डर है, एक जगह से दूसरी जगह इतना माल लेकर जाएगी तो पकड़ी जाएगी। तुम इसे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे। मेरा वादा है कि वो जब भी यहाँ आएगी, मेरे पास माल बेचना चाहेगी तो मैं फौरन ही तुम्हें फोन पर बता दूंगा। वो अपनी जगह से उठकर बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, इसी बाजार में देखता हूँ, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगी। वो इससे मुसाफा करके चला गया। जैसे ही वो बाहर गया, रामानंद ने अपने मुलाजिम छोकरे से कहा, जा इसके पीछे दूर दूर रहकर देख कहाँ जाता है, वापस आने लगे तो फौरन बता देना। वो छोकरा इस रानी के पीछे चला गया। रामानंद अपनी जगह से उठकर इस कैबिन में आया। वहाँ अर्चना इस जवान के साथ बैठी हुई थी। उसे देखकर बोली, रामानंद जी शुक्रिया, आपने इस दुश्मन से मुझे बचा लिया। वो इसके करीब एक सोफे पर बैठकर बोला, कैसे न बचाता, तुम मुझे ये माल 2 करोड़ में दे रही हो, अगर यही हीरे इसके पास होते तो 3 करोड़ से कम न लेता। तुम मुझे फायदा पहुंचा रही हो, मैं तुम्हें फायदा पहुंचाता रहूंगा। 1 घंटे के बाद यहाँ से कलकत्ता मेल रवाना होने वाली है। मेरा आदमी टिकट लेकर आ रहा है, वो तुम्हें टैक्सी में बिठाकर स्टेशन पहुंचा देगा। इसके साथी नौजवान ने अपनी जेब से 500 रुपए निकालकर रामानंद को देते हुए कहा, अब मेहरबानी करके एक बुर्का मंगवा दें। अर्चना बुर्के में छुपकर मेरे साथ जाएगी तो हमें इसकी तरफ से कोई अंदेशा नहीं रहेगा, वो अर्चना को पहचान नहीं सकेगा। रामानंद ने कहा, पैसे अपने पास ही रखो, मैं अभी बुर्का मंगवा देता हूँ। वो वहां से उठकर कैबिन से बाहर चला गया। फरमान अर्चना और इसके साथी नौजवान के ख्यालात पढ़ रहा था। अर्चना अगरचे इस रानी को धोखा दे रही थी, लेकिन वो हालात से मजबूर होकर ऐसा कर रही थी। कालिया ने उसे अपनी मामूला और कनीज बनाकर रखा था और अपने जायज और नाजायज एक काम की तामीर कराता रहता था। वो इससे परेशान हो गई थी, निजात हासिल करना चाहती थी। जब उसे ये मौका मिला कि वो 3 करोड़ के हीरे लेकर फरार हो सकती है तो इसने फिर यही किया था। वो आदत की बुरी नहीं थी, अच्छे मिजाज की हामिल थी, एक अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहती थी। उसने एक शख्स से शादी की थी, लेकिन वो नकारा निकला था, उससे तलाक हो गई। वो दरबदर हो गई थी, सुतेली माँ से अपने घर में पनाह नहीं देती थी। ऐसे वक्त में इस रानी ने पनाह दी थी, लेकिन इससे स्मगलिंग का धंधा कराने लगा था और इसके बदन से ऐसे खेलने लगा था जैसे मुफ्त का माल हो। जब उससे दिल भर जाएगा, वो किसी काम की नहीं रहेगी तो इसे अपनी जिंदगी से भी धक्के देकर निकाल देगा। इसका मुस्तकबिल कहीं महफूज नहीं था। उसने समझ लिया था कि खुद ही अपने लिए कुछ करना होगा। किसी मर्द के भरोसे पर रहेगी तो इसी तरह ठोकरें खाती रहेगी। अब उसने शेवा नामी नौजवान से दोस्ती की थी। उसे मोहब्बत करने वाले से ज्यादा एक मुहाफिज की जरूरत थी। शिवा अच्छा खासा तंदुरुस्त जवान था, इसके पास एक रिवाल्वर रहा करता था। इसने रिवाल्वर दिखाते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा मुहाफिज बनूंगा और सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देता रहूंगा। इसे किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही था। इसने सोचा, मेरे पास दौलत है और जब तक दौलत रहेगी ये नौजवान मेरा फरमाबरदार बनकर रहेगा। मैं इसे कुछ अरसे तक आजमाती रहूंगी। अगर ये सच्चा और खरा फरमाबरदार साबित होगा तो इससे शादी करके एक अच्छी खासी घरेलू जिंदगी गुजारूंगी। फरमान ने शिवा के ख्यालात पढ़े। वो एक निकम्मा नौजवान था, हेरा फेरी करके जिंदगी गुजार रहा था, तालीम याफ्ता था, कोई रोजगार नहीं था, कहीं नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए वो गलत धंधों में पड़ा हुआ था और अब यही धंधा उसे अच्छा लगता था। कम मेहनत से ज्यादा आमदनी हो जाती थी, कभी फाके होते थे और कभी हजारों रुपए मिल जाते थे। इस बार तो उसे 2 करोड़ की असामी मिल गई थी। फरमान ऐसे लोगों के लिए दिल में हमदर्दी रखता था जो अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हों, लेकिन झूठे और दगाबाजों के फरेब में आकर ठोकरें खाते रहते हैं। उन्हें संभलने और एक अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका नहीं मिलता। वो सोचता था कि कुदरत ने इसे टेलीपैथी का इल्म दिया है तो इसे ऐसे लोगों के काम आना चाहिए, गिरने वालों को संभालना चाहिए और इन्हें एक अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाना चाहिए। वर्जना के अंदर इसकी सोच में बोला, मुझे शेवा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले तो मेरी खूबसूरती और जवानी का मजाब न थी, सभी लल जाते थे और अब तो मेरे पास 2 करोड़ भी हैं। इसके लिए तो ये मुझे कत्ल भी कर सकता है।
قتل نہ کرے تب بھی میری رقم لے کر مجھے دھوکہ دے کر بھاگ سکتا ہے، میں پھر پہلے کی طرح دوسروں کی محتاج ہو جاؤں گی۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ میں کیا کروں، کس پر بھروسہ کروں۔ کسی کی پیشانی پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ دیانتدار ہے اور یہ مجھ سے وفا کرے گا۔ آزمانا تو ہوتا ہے اور آزماتے آزماتے کئی بار دھوکہ کھانا پڑتا ہے۔ فرمان نے اس کی سوچ میں کہا تو پھر دھوکہ کھانے سے پہلے ہی اسے آزما لینا چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے کالیا کو دھوکہ دیا، یہ شیوا اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ میری رقم چرا کر فرار ہو جائے یا مجھے جانی نقصان پہنچائے۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اس کی اصلیت معلوم کر لینا چاہیے۔